ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ربیع الاول شروع ہے۔ اس مہینے کو یہ برکت حاصل ہے کہ اس میں سید الانبیاء کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کا نام ہی ربیع الاول، پہلی بہار، اور یہ کوئی حضور کے آنے کے بعد اس کا نام نہیں بنا، یہ قمری مہینے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ مثلا محرم الحرام کا نام پہلے سے ہے، سفر پہلے سے ہے، اسی طرح دیگر جو ماہ ہیں ان کے مہینوں کے نام پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس مہینے کا نام ربیع الاول یعنی پہلی بہار، اور واقعی ایسی بہار آئی جس کے بعد خزاں کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ارتقاء تو ہے لیکن خزاں نہیں ہے۔ آج ہم چونکہ لگے لپٹے یا رسمی مسلمان ہم نہیں ہیں کہ چونکہ ربیع الاول آ گیا تو لہذا ہم نے ضرور میلاد پر ہی گفتگو کرنی ہے، آج جمعہ پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ وہ کچھ لوگوں نے شروع کر رکھا ہے کوئی بلیک فرائیڈے پتہ نہیں۔ تو ایک تو مغرب کی الغار ہے، دوسری اپنی جہالت ہے، کیونکہ فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ فتویٰ بازی تو نہیں ہے کہ ہر شے حرام، میرے نزدیک جہالت ہے۔ ہم نے مثلا جمعہ ہی لے لو تو جمعہ سے ہم نے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، نہ مولویوں نے نہ نمازیوں نے، حالانکہ یہ ایک تعلیم کا ذریعہ۔ مثلا آپ ادھر آتے ہیں، آپ ساری کائنات کو استاد سمجھیں گے، مجھے استاد نہیں مانیں گے آپ کہ 40 سال ہو گئے تقریریں سناتے آپ کو، آپ مجھے استاد نہیں مانتے۔ لیکن فرق دیکھو، ذہنی فرق، تفاوت دیکھو۔ حالانکہ جو پچھلے بزرگ ہیں وہ کس سے اگر ایک حدیث پڑھ لیں تو وہ استاد ہوتا ہے اس کا۔ یعنی ہم 40 سال تقریریں سن کے، واز سن کے، دین سن کے بھی پھر بھی کسی کو استاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ استاد وہی ہے جس نے آپ کے کان پکڑائے اسکول میں، وہ بھی استاد ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو جمعے سے جو فائدہ جمعہ ایسے، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے، میرا خیال ہے اگر آپ جائزہ لیں دیگر ادیان کا، مذاہب کا، تو اس میں ایسا اجتماع نہیں ملتا۔ یہ صرف اسلام کا امتیاز ہے۔ اور جو دانشور لکھنے والے ہیں دنوں پر، وہ تو کہتے ہیں ان کا نبی بڑا سیاںہ ہے، بڑا دانشور ہے، بڑا عقل مند ہے، اور اس میں کوئی شک بھی کوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک تو وہ کرنے جو نبی نہیں مانتا۔ نبی کا درجہ تو کلاس پہ زیادہ درجہ ہے نا، اسی لیے ہم وقت کی شخصیت یا عبقریت یا جس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں وہ انبیاء کے لیے نہیں بولتے، ہم ان کے لیے نبی کا لفظ، رسول کا لفظ، کہ جو سب سے اونچا لفظ ہے، اللہ کے بعد وہی لفظ ہے۔ بلکہ کئی لوگوں نے، جب عربوں نے عبقریت محمد، کہ ایک ایسی شخصیت جو امتیازی شخصیت، تو اس نام سے کتابیں لکھی تو اس وقت بھی لوگوں نے ان پر اعتراض کیے کہ بھائی نہیں، ان کی شخصیت نبی اور رسول کہنے سے جو بنتی ہے وہ باقی لفظوں سے نہیں بنتی۔ حتیٰ کہ یہ جو بزرگ ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک فتویٰ میں نے پڑھا، وہ کہتے تھے کہ رسول بھی نہ کہا کرو، رسول اللہ کہا کرو۔ دیکھو نا، امتیاز بن جاتا ہے پھر۔ وہ کہتے ہیں رسول
کمانا بھیجا گیا یا بھیجا ہوا، اگرچہ ذہن ادھر جاتا ہے، لیکن وہ کہا کرتے تھے جب بھی لکھو نا رسول نہ لکھا کرو، حضور کو رسول اللہ لکھا کرو، تاکہ ایک امتیاز۔ تو انہوں نے ہمیں جمعہ دی۔ دیکھو نا، اب جمعہ کے روز کوئی آپ نے چھوٹی سی تقریب بھی کرنی ہو نا، تو آپ کو ٹیلی فون کرنے پڑتے ہیں، آپ کو دعوت نامے چھاپنے پڑتے ہیں، آپ کو اشتہار دینے پڑتے ہیں یا مختلف ذرائع سے۔ اور جمعے کا دن ہمیں دیا ہے، جمعہ کی نماز کو بھی جمعہ کہتے ہیں نا، یہ جو 2 رکعت فرض ہے یہ جمعہ کے فرض ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ جمعہ دیا ہے، اب اس میں کوئی اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً پوری امت، چلو کوئی اس مسجد میں، کوئی اس مسجد میں، کوئی اس مسجد میں، پوری امت مساجد میں جمع ہو جاتی ہے، پوری امت۔ یہ آگے سارا حلیہ ہم نے بگاڑا ہے، جمعہ کے اجتماع زیادہ شروع کر لیے، جس سے ہماری اجتماعیت میں کمی آئی۔ عید ہے جہاں مرضی چاہ شروع کر دی۔ جب تک اچھے لوگوں کی حکمرانی یا اچھے لوگ رہے، سوچ و بچار والے، وہ تو زیادہ جگہ عید نہیں پڑھتے تھے، ایک جگہ پہ عید۔ اب ہم نے 5 مساجد، یہ بھی مسائل ہیں۔ اس میں اگر آپ سوچیں، غور و فکر کریں، مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں۔ اگر وہ معاشی مسئلے حل ہو جائیں نا تو بہت سارے معاملات از خود ختم ہو جائیں۔ یہ جو 5 جگہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے، مسجدیں بن جاتی ہیں، یہ بھی معاشی مسائل ہیں، بہت سارے فرقوں کے مسائل ہیں۔ حالانکہ ایک علاقے میں ایک جگہ جمع ہو، 1000 لوگ جمع ہوں، اور پھر اس جمعے کا سوچا جائے کہ معاشرے کو کیا فائدہ ہے۔ اب یہ تو کوئی جمعہ نہیں ہے کہ اذان ہو گئی تو فٹوفٹ مسیحیں آ گئی، فٹوفٹ پڑھ کے چلے گئے۔ پیچھے چھڑانے والی بات ہے نا۔ اور بہانہ بھی صحیح ہے، وہ کہتے ہیں یار بیان بھی کچھ نہیں ہوتا، مثلا ہم بیان کرتے ہیں، ہم سے زیادہ مطالعہ والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مسئلہ بنتا ہے۔ وہ ایک مسئلہ ہو تو پھر ہے نا۔ یہاں ایک LDA کے رہتے تھے، تو ہم سے وہ ذہنی سطح پہ پہلے اختلاف رکھتے تھے، وہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ تو ایک دن گزرے، میں نے کہا کہ جمعہ پڑھنا جو ہوتا ہے تو پہلے چلا جایا کرو، کو 5-7 منٹ کو گفتگو سن لیا کرو کوئی اسلام کے حوالے سے۔ تو کہتے ہیں اب تو میں جا رہا ہوں، تو میں دوبارہ آپ سے ملوں گا اور بتاؤں گا۔ تو مجھے ملے تو کہنے لگے میں اس وقت جاتا ہوں جب مولانا صاحب عربی خطبہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ کہتے نہ اس کو سمجھائے کیا کہہ رہا ہے، نہ مجھے سمجھائے کیا کہہ رہا ہے۔ وجہ کیا؟ اس نے کہا میں نے 1-2 دفعہ جمعے میں سنا، انہوں نے اتنی غلط باتیں کی ہیں کہ میرا دل پریشان ہو گیا کہ یار یہ اسلام تو نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بھی پریشانیاں ہیں، مانو۔ اسی لیے میں پیٹتا رہتا ہوں کہ وہ مسجدوں کے مینار بنانے والوں، کبھی امام کی تعمیر کرو، اور میں پیٹتا رہتا ہوں لوگوں، وہ مسجدوں کے سنگ مرمر بنانے والوں، افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود، افکار تازہ سے جہان تازہ کی کہ خشت و سنگ سے نہیں ہوتے جہاں پیدا۔ ہم سنگے مرمر، قبر تے بھی سنگے مرمر، مزار تے بھی سنگے مرمر۔ دیکھو نا کیا ہو گیا ہمارے وہ نبی جو انشن آٹا کھا لیتا ہے، جس نے کبھی سوچا ہی نہیں حلال ہونا چاہیے، بس کھا لو یار گزارا کرو، وہی امت پتہ نہیں کن کاموں میں پڑ گئی ہے۔ بس کل ہی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں بے روزگاری مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ آپ کیوں نہیں مانتے؟ جہالت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ناخواندگی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس قوم کا، غربت کے پیچھے بھی جہالت ہے۔
یار کیوں نہیں مانتے آپ؟ جو اصولی فیصلے ہیں، جو وہ اس رب کو نہیں سمجھ آئی جس نے دین نازل کیا، اور سب سے پہلا لفظ ہی نازل کیا اقرا. سب سے پہلا لفظ جو حضور کے سینے پہ نازل ہوا نا، وہ کیا ہے؟ اقرا. وہ بے روزگاری نہیں ہے، پڑھ، بندہ بنو. اور جتنا سارا ہم پڑھتے ہیں وہ نیم ملا خطرہ جہاں ہی ہے. بس جتنے سارے ہم پڑھے ہیں نا، اللہ ہی معافی دے. کیونکہ اس اسلام میں مشکلات تو ہیں، اس میں آسانیاں نہیں ہیں. حالانکہ اس اسلام کے امتیازات میں لکھا ہوا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. انسانیت جن مشکلات میں جکڑی ہوئی تھی، اسلام نے ان زنجیروں کو آگے کاٹ کے پھینک دیا. ہم پھر انہیں مشکلات میں. اور میں جن لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں، جن کو اسلام سمجھایا تھوڑا بہت، وہ مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یار اگر اتنا اسلام آسان ہے تو پھر تو ہر ایک کو اس پہ چلنا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اسلام مشکلات کا نام سمجھ رکھا ہے. تو واقعہ اسلام پڑھو تھوڑا بہت، بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا آزاد کر دیتا ہے بندے کو. بہت خوبصورت دین. بڑے آرام سے سوچو، آرام. دیکھو نا، ایک اسلام یہ ہے کہ تو روٹی پانی چھੱਡ دے، آ جا بھائی. وہ اسلام نہیں ہے بھائی، خواہ وہ کو فرشتہ آ کے کہے. اسلام وہ ہے جو مدینے والا کہتا ہے. دیکھو نا، اب جس میں بیوی کے مسائل نہیں ہیں وہ اسلام ہے. اسلام سن لو. اسلام کہتا ہے اگر حج کے دنوں کی بھی روٹی گھر ہے پھر حج پر جا، ورنہ حج پر بھی نہ جا. دیکھو نا، اب اسلام کا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھے بتاؤ. یہ تو جبہ کبا پہن کے آ جاتے ہیں، رنگ دار ٹوپیاں چوپیاں، تو انہوں قابو کر کے لے جاندے نا. تو ساڈے قابو نہیں رہندے. پھر باج پچھتاندے، فون کرتے، مفتی صاحب ماریا گیا میں، ہوں تو روٹی نہیں پکتی، تے کراں جاواں کہڑے پاسے؟ میں تہاڈی من لیندا تے ہن انسان بن. وہ تو مننا کی ہے؟ مدینے والے دی من جس نے اعتدال کے ساتھ دین کو. حتیٰ کہ نوجوان بچے، آج کل نوجوان بچے قابو چڑھ جاتے ہیں. مثلا نوجوان بچے، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں، بیٹو جب تک اپنی تعلیم پوری نہ کر لو کسی جماعت میں نہ جاؤ. دیکھو نا، ایک اصول بنا لو. مثلا جتنے سننے والے ہو سب پھیلاؤ اس بات کو کہ جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہے نا، تعلیم مکمل کر لو، کو روزگار شروع کر لو، اس کے بعد پھر اسلام کس شے کا نام ہے؟ 5 وقت مولا نے کیا میں نے یاد کر لا، تم آ جا. تو باقی اپنا ٹائم دے، بیوی بچے، عبادت. جس کا جو فریضہ بن جاتا ہے وہ. میرا یہ فرض بن گیا میں آپ کو دعا لگاتا ہوں، تقریریں لگاتا کرتا ہوں. آپ کا یہ بن گیا بیٹھ کے سنو. اب اس کو الٹ مت کرو. مطلب کل شاہد صاحب اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، کہیں میں روٹی اچھی پکانا جاننا تو میرے کو سن باز. او بھائی نہیں، تیرا طریقہ اور ہے. تو جو جاننا میں وہ نہیں جانتا، جو میں جاننا تو نہیں جانتا. کیوں پنگا لیندے ایک دوسرے کام میں؟ خدا را لوٹو. اچھا پھر ایک اور نصیحت کرتا ہوں، سب سے اہمیت دین کو دو. کرکٹ کو اہمیت اتنی نہ دو جتنی دین کو دو. اور یہ کرکٹ سیکھنے کے لیے 20 سال، دین سیکھنے کے لیے 1 دن بھی کافی نہیں. عجیب بات نہیں؟ عجیب ماحول نہیں بن گیا کہ کرکٹ کھلانے کے لیے مجھے اب کیوں نہیں آپ کرکٹ ٹیم میں شامل کرتے؟ یار سارے جلوس کڈو، یار سارے کڈو. مفتی صاحب جلدی کرو، کرکٹ ٹیم میں پا لو. کیونکہ تسی کہنے نے بیڑا گرک کر دینا کرکٹ کا. تو جڑا دین دا بیڑا گرک کر رہے ہیں یار، انہوں نے کڈو دین چو. دین کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا دکانداریاں چل رہی ہیں. نہ کوئی نظم ہے، نہ کوئی اصول ہے. یہ جمعہ یقین جانیے اگر ہم قوم کے اخلاق کو صحیح کرنے پر لگا دیتے. ہم تو فرقہ واریت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. میں تو جب اس معاشرے کو دیکھتا ہوں نا، ان کے مدارس کو، ان کو مساجد کو، ان کی حکومتوں کو، تو میں ان سیاستدانوں کو، یار کسی میں تحمل برداشت پیدا ہوا ہی نہیں. حالانکہ اسلام برداشت کا نام ہے، تحمل کا نام ہے. مثلا سرور عالم کو پڑھ لو. کوئی ایسے کرو نا، کوئی آدمی پڑھ لے، پڑھنے کے بعد میرے پاس آئے، مجھے بتائے وہاں شفقت کا غلبہ ہے یا ناراضگی کا غلبہ ہے. چیک کر.
اور میں تو زندگی بھر یقین جانو گزاری ہوں تو دعا کرتا رہتا ہوں، یا اللہ کوئی حضور کی برداشت سے مجھے کوئی رتی نصیب ہو جائے کہ لوگوں نے آگے گلوں میں پتہ نہیں رسیاں ڈال ڈال کے نا کہا میرا قرضہ واپس کر، اور حتیٰ کہ آپ کے مبارک زخم جسم پر وہ زخم سے بھی ظاہر ہوئے، اتنی سخت اس نے چادر اور عرابی نے، اور صحابی نے کہہ بھی دیا یہ ظالم ایسے تو نہ کر، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ناراض ہوتے آپ صحابی کو ناراض ہوئے، فرمایا اس کا دینا جو ہے تو اس کو کیوں ناراض ہو رہا ہے، ہمیں دینا چاہیے اس کا۔ اور وہ کہتا ہے مال اللہ کا ہے، اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، مال محمد کا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ لو اب یہ سارا اٹھا کے پھینک دو اور آ جاؤ جناب ادھر میدان میں، اب اسلام چل رہا ہے، اسلام چل رہا ہے۔ وہ یار کبھی اسلام کی رحمت بھی تو سامنے آئے، اسلام کی سختی سامنے آئی ہے، اسلام کے کوڑے سامنے آئے۔ یہی روٹی کپڑا مکان کا بھٹو نے نعرہ لگایا، کسی مولوی نے نہیں لگایا، میں بالکل شعوری سطح پہ جانتا ہوں۔ یہ جو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہے آپ کے ملک میں، یہ جن کو پتہ نہیں سب سے بڑا بے ایمان تسی کہتے ہو انہیں لایا، تو جو ایماندار تھے انہوں نے کہا تو انہیں آخرت چ روٹی مل جائے گی، انہوں نے کہا تو ووٹ بھی آخرت چ دیں گے پھر چل کے گا۔ تو کچھ خوف خدا، وہ تو سناتے ہیں ہمیں واز میں سناتے ہیں کہ دریائے نیل پہ کیا پیاسا کتا مر گیا، تو فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے پوچھو گے، وہ کیوں سناتے ہو بھائی؟ ادھر بھوکے مار رہے ہیں انسان پتہ نہیں کیا، اور لوگ جو ہیں اربوں خربوں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے۔ اب تو وہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ جاری کرنا چاہیے، انہوں نے کہا تھا دھکا کرو، جو مرا ہے ان کے بانٹ دو، تقسیم کر دو ہر شے۔ اس طرح کا کوئی فتویٰ آئے، اس طرح کا کوئی مسئلہ بنے، سرمایہ داری جگیرداری اس ملک میں ختم ہو، پھر جا کے مسئلہ حل ہو۔ اور اس کی تاریخ بھی اگر آپ پڑھیں گے، اس کے پیچھے بھی مذہبی طبقہ کھڑا تھا۔ جب بھی چوٹ لگنے کی باری آئی نا، انہوں نے اپنے گھروں میں ختم میں پڑھا کے دعائیں کرائی ہیں، یا اللہ بچا لے بچا لے بچا لے بچا لے۔ اور ہمیں کبھی اسلام کو رمز سمجھ نہیں آئی کہ اسلام نے ہمیں صحیح سکھایا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ کوشش کرو، رب کی تقسیم ضرور ہے لیکن غربت مٹانی ہے، جہالت مٹانی ہے، تمہارا یہ فریضہ ہے، تمہاری ذمہ داری۔ اور جمعوں میں اگر ہم ان کو موضوع بناتے، اب مثلا سعودیہ میں خطبہ آپ کو پتہ ہے خطبہ لکھا ہوا آتا ہے، مسجد نبوی کیا اور فلاں، حتیٰ کہ وہاں کشمیر کا نام لینے سے بھی پہلے اس بادشاہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آج میں کشمیر کا نام لواں کہ نہ لواں۔ تو کیا یہ حالت ہے؟ یہاں بھی ڈر یہی تھا، یہاں بھی جو لوگ ڈرتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ حکمران اپنا، ورنہ یقین جانے کہ باقاعدہ ایک وزارت بنے، وہ باقاعدہ خطبہ لکھے اور شاندار خطبات ہوں، اور اس میں باقاعدہ طور پہ تعلیم ہو۔ مثلا کسی دن موضوع بن جائے والدین کی خدمت، کس دن موضوع بن جائے اولاد کی خدمت، کس دن موضوع بن جائے پڑوسی کی خدمت، کسی دن یہ بھی موضوع رکھ لو جو صاحب منصب ہے ان کا احترام۔ مثلا ہمارے معاشرے میں صاحب منصب کا احترام ہی کوئی نہیں، جو آتا ہے بادشاہ کو گالی دیتا ہے، وہاں میں تسی بھی جا کے شروع ہو جاؤ گے، میں بھی شروع ہو گیا، جدوں تقریر مکتی مولوی دی چڑھ جاؤ جناب بادشاہ، وہ مناسب کا احترام ہے۔ میں تو آپ کو جو میں منصب پڑا ہوں، چوکیدار اگر دروازے پر کھڑا ہے نا، چوکیدار جس کو پتہ نہیں آپ چپڑاسی یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اگر وہ کھڑا ہے نا، وہ اگر آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، کھڑے رہیں وہاں، یہ منصب ہے۔ اور اگر آپ نے دھکا کیا، آپ توڑ رہے ہیں، قانون توڑ رہے ہیں۔ کوئی اسلام ہے؟ اچھا یہ جو معراج پر حضور گئے بار بار دروازوں کے پوچھا جاتا ہے کہ آئی کیوں نہیں دھکا کیوں نہیں کر دیتا گیا؟ دیکھو نا معراج کے موقع پر آپ گئے ہیں یا نہیں؟ اب جبریل امین ساتھ ہیں، وہ بادشاہ ہے اس کائنات کا، آج چاہیے تھا نا کوئی پوچھنے کی لوڑ نہیں، ہاتھ دروازہ کھڑکایا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جی جبریل ہے۔ اچھا کوئی اور بھی نال ہے تیرے؟
انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگلا سوال بھی ہے، ان کو بلایا گیا ہے؟ یہ کیا سوالات ہیں یار، یہ کیا سوالات ہیں، یہ کیا سوالات ہیں کہ وہ تو پوچھ کے گزرے اور آپ نہیں۔ آپ ادھر پتہ نہیں ذوالفقار چیمہ اس وقت ہوتا تھا ایس ایس پی، ایک میٹنگ انہوں نے اپنے دفتر میں بلائی تو ہم وہاں گئے۔ اس وقت ایک نالین شریف کی تحریک چل رہی تھی، وہ گم شدہ، آج تک ملا نہیں، اللہ کرے حکمرانوں کو فرصت ملے اور اس طرح کی چیزیں واپس لائیں، کیونکہ یہ چیزیں جب گم ہوتی ہیں تو پھر ان سے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ پیچھے معاملات ان کو سوچنے چاہیے نا حکمرانوں کو کہ کیا مصیبتیں آ گئی ہمارے اوپر یار، تو کوئی نہ کوئی آخر سبب تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس وقت تو انہوں نے رکھی، تو ہم وہاں گئے تو جو وہاں کھڑا تھا آدمی، اس نے ہمیں کہا جی کہ صاحب مصروف ہیں، اس کمرے میں کرسیاں پڑی ہیں، وہاں بیٹھ جاؤ اور میں ان کو اطلاع کر دیتا ہوں۔ مناسب بات ہے، ہم وہاں بیٹھ گئے اور ایک ساتھی ہمارے بعد میں آئے، اس کو کہہ بیٹھا وہ اشارہ کہ ادھر نہیں ادھر جا، انہیں ماریا ٹھڈا اندر داخل ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو کون ہے مجھے روکنے والا؟ لو جی ہوں مطلب لوگوں انہوں سربراہ بنایا کہ مینوں بنانا ماڑے بندے نے جنہیں معافی مانگدے پھرنا ہے۔ تو جب گزرے تو میں نے اس سپاہی سے معافی مانگی، میں نے کہا رسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے، آپ کو ہوش آنا چاہیے، آپ تو شاباشی اس کو دیں گے جس نے راستہ روکا ہے، میں اس کو شاباشی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کے سامنے جانا ہے، جس نے تعلیم دی ہے باقاعدہ، جس نے تربیت فرمائی ہے ہر جگہ پر۔ اور میرا ایک جملہ سنو، حضور علیہ السلام کے کمالات میں سے کمال یہ ہے کہ آپ سچائی پر رہ کر زندگی بسر کر گئے، کسی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، سچائی پر رہ کر بالکل صاف ستھرا ماحول، ہمیں داغ لگانے پڑتے ہیں۔ تو یہ جمعہ مجھے جو تھوڑی بہت تحقیق سمجھ آئی ہے، وہ کہتے ہیں اس دن انہوں نے کوئی آخری جو نومبر کی جمعرات ہے اس میں دن مناتے ہیں یوم تشکر، سال کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شکر کی توفیق دے۔ اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ اچھی بات ہے، روزانہ ہی شکر ادا کرو، صبح و شام شکر ادا کرو، حضور کی آمد کا شکر ادا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کو مناتے ہیں، جمعے کو پھر کرسمس کی کوئی خریداری شروع کرتے ہیں، تو اس دن وہ وعدہ کاٹا کر لیتے ہیں کہ پیسے کٹا دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، لاؤ جی خریدو۔ تو اس دن ہو گیا زیادہ اس شہر میں رش، ٹریفک زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا بلیک۔ حالانکہ بھائی اگر پس منظر یہ ہے تو پھر رحمت والا جمعہ کہنا چاہیے نا، اصل میں ان کو کالے گورے کے علاوہ آتا بھی کچھ نہیں ہے نا، اور ہمارے نزدیک کالا گورا کوئی شے نہیں ہے۔ دیکھو نا، ہم نے یہ پیدا کیے ہیں، یہ نیچی قوم ہے، یہ اوپر والی قوم ہے، یہ نیچے، یقین جانو اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بلال کو جب کہا گیا نا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان پڑھ، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، وہ جہالت پر ضرب لگانا تھی۔ آپ نے کہا چھت پہ چڑھ، بلکہ اس وقت کے کافروں کے جملے آپ کو تاریخ میں ملیں گے، وہ کہتے تھے کہ آج کا دن سے پہلے مر گئے ہوتے تو اچھی بات۔ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلام جس کو ہم ڈنگروں سے بدتر سمجھتے تھے آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ کالے گولے کا فرق ہے۔ اچھا پھر ان کو ایک لقب دیتے تھے، صحابہ بتاؤ نام پڑھو ذرا، بولو۔ ہائے ہائے، بلال نہیں کہا، فاروق اعظم کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال۔ کوئی بنتا ہے، مانتا ہے اپنا سربراہ؟ اور فاروق اعظم جیسا بندہ کہے صحیح، جو حجر اسود کو کہتا ہے جا میں تیرے نہیں چاہوں اور تو پتھر ہوئے گا، اپنے گھر ہوئے گا۔ میں نے صرف حضور کو چومتے ہوئے دیکھا اس لیے تجھے منہ لگا لیتا ہوں، ورنہ میں کون تو کون؟ وہ کہتے ہیں بلال کو سیدنا، اور بلال کا جب ذکر آتا نا ان کی اولادوں کے نام بھی بلال تھے،
مثلا عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام بلال تھا، تو کسی نے ان کی تعریف میں جملہ کہا تو انہوں نے بلا کے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بلال ہے، بڑا درجہ ہے، لیکن جو حضور کا بلال ہے نا وہ حضور کا ہی ہے، وہ حضور کا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ کالے اور گورے کا حضور نے خطبہ حجت الوداع میں لفظ بولے ہیں کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو، یہ ہندوؤں میں اب تک ہے یہ مذہب۔ شاید آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، یہ موجودہ وزیر اعظم کسی گردوارہ جو ان کا ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں گردوارہ کہتے ہو کیا، مندر میں گیا نا کسی جگہ وزٹ کرنے، تو جب وہ باہر نکلا تو انہوں نے دھویا اس کو، انہوں نے کہا یہ فلاں قوم کا ہے، اس کی وجہ سے یہ پلیت ہو گیا۔ تو اسلام میں ایسا کوئی تصور ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اور کبھی حج کی صف کو دیکھیں نا آپ، کبھی حج کی صف کو دیکھیں تو قربان جاؤ محمد تجھ پر، ہیں؟ کوئی کسی کالے کو کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، کوئی کہتا ہے افریقی کو تو پیچھے چلا جا، امریکی کو تو جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا۔ اور ایک ایک صف میں ماشاءاللہ میرا خیال ہے 100 قومیں کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر ایک منظر اسلام کا دکھایا کہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ وہ بلیک کہتے ہیں آپ جمعے کو رحمت والا جمعہ، آپ ان کی پیروی میں بلیک کا لفظ چھوڑ دیں، آپ اپنی دکانوں پہ نا رحمت والا جمعہ، نوری جمعہ، اور فتوے بھی نہیں لانے، جڑا کٹاندہ ہے نا انہوں کہے روز کٹا تو بھائی ایسی کہڑی گل کی خیال، وہ چل تو مغرب دی تقلید وچ غریباں نو فائدہ پہنچا دے، چلو کس طرح تو کٹانے ہیں تیرے چوں۔ تو اگر انسان بننا ہے تو وہ یہ ہے کہ جمعے کا دن کہا جب اذان ہو جائے نماز پڑھنے آ جاؤ، اور جب جمعہ پڑھ لو فانتشروا فی الارض۔ دیکھو اسلام کی تصور کا چھٹی وہ نہیں ہے پہلی قوموں کا کہ سارا دن تم نے عبادت اور سجدہ میں گزرنا ہے، نہ، پہلے بھی کام چھوڑ کے آ جاؤ، اور جب نماز پڑھ لو تو پھر کام پہ چلے جاؤ، یہ اسلام ہے۔ یہ ہم نے بے روزگاری اور فارغ رہنا، اور آپ کو حدیث کا صحیح ارشاد سنایا تھا کہ صحت مند آدمی اور فارغ آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا۔ صحت مند ہو، فارغ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو، فاروق اعظم نے کیا ضابطہ بنایا کہ میں تمہیں مصروف دیکھوں خواہ سویا ہوا ہی دیکھوں، فرمایا ویلا نہ دیکھو، خواہ تمہیں مصروف دیکھوں میں کسی نہ کسی حال میں لگے رہو، کام لگے، کیونکہ ویلا ذہن شیطان نہ ہوتا ہے، فارغ نہیں ہونا، اپنے کام میں لگے رہو۔ اور پھر ضروری نہیں ہوتا، دیکھو نا ایک آدمی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ بھی کام میں لگا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ اور یار مان جاؤ، ضروری نہیں ہے کہ آپ مثلا ایک کلاڑا چلا رہے ہیں تو آپ کام میں، ہو سکتا ہے وہ سبحان اللہ تیرا کام چل رہا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے کلاڑا چلانا تیرا سبحان اللہ چل رہا ہوگا، یہ تو رب ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا جس کا وہ قبول فرما لے، اور ہمیں شعور کے ساتھ کسی کے ساتھ ٹکراؤ پیدا نہ کریں، کیونکہ جہالت ہے، میں جہالت ہی سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے تربیت نہیں کی معاشرے کی، تو اب فتووں سے کام نہیں چلتا، آرام سے سمجھاؤ کہ رحمت والا جمعہ، برکت والا جمعہ، ہر جمعہ، اور پھر بتاؤ کہ اس جمعے کو حضور نے مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا، تو اس دن کٹاؤ پیسے، رمضان شریف آتا ہے کٹاؤ، فلاں دن میں کٹاؤ، بلکہ روزانہ ہی کٹاؤ یار، سانوں کو اعتراض ہے، جتنی سخاوت کرو گے اللہ کے حق کو پاؤ گے۔